من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، تم اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، خطوات، قدموں کی۔ خطوہ کہتے ہیں ایک قدم کا، ایک پاؤں کا دوسرے پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے خطوہ کہلاتا ہے۔ تو مراد قدم اور راستہ ہے کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے راستے پر نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو کوئی بھی اتباع کرے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کے راستے پر جو چلے گا، فَإِنَّهُ، پس یقیناً وہ، یأمر، حکم کرتا ہے، یعنی شیطان حکم کرتا ہے، بالفحشاء، بے حیائیوں کا، والمنکر، اور ناگوار یا خلاف شرع باتوں کا۔ منکر کاف کی زبر کے ساتھ اسم مفعول ہے، یعنی جس کا شریعت نے انکار کیا ہے یا جس کا انسانی فطرت اور طبیعت نے انکار کیا ہے۔ تو یہاں ہم یہی مراد لیتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف کام ہیں، تو شیطان بے حیائی کا اور خلاف شرع کا حکم دیتا ہے۔ ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، فضل ہو اللہ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو، ما زکا، نہ پاک ہوگا، منکم، تم میں سے، من احد، کوئی ایک بھی، ابداً، کبھی بھی۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے فضل اور اپنی رحمت سے پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ کردار عطا فرمائے، بے حیائی سے اور ناگوار باتوں سے، خلاف شرع باتوں سے بچائے۔ ولیکن اللہ یزکی، لیکن اللہ ہے کہ وہی پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع، اور اللہ سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی، اور نہ قسم کھائیں، اولو الفضل، جو فضل والے ہیں، منکم، تم میں سے، فضل والے یعنی زائد دینے والے، احسان کرنے والے، وسعہ، اور کشائش والے، گنجائش والے، یعنی جن کے پاس اللہ نے مال کی وسعت دی ہے، کشائش دی ہے، اور وہ احسان کرتے ہوئے لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ قسم نہ کھائیں، ان، یہ کہ، یؤتو، وہ دیں گے، اولی القربا، قرابت داروں کو، قسم نہ کھا لیں کہ وہ قرابت داروں کو نہیں دیں گے، والمساکین، اور مسکینوں کو بھی، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ جب یہ واقعہ ہم نے گزشتہ جو آیات میں پڑھا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جسے واقعہ افک کہتے ہیں، یعنی جھوٹی بات، تہمت لگائی تھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے، تو جب وہ حقیقت کھلی تو اب جو منافقین کے بہکانے سے
کچھ لوگ جو مسلمان حقیقی سچے مسلمان تھے وہ ان کی زبانوں پر بھی کوئی اس طرح کی بات آ گئی تھی، تو بعض صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق یا اس طرح دیگر انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو آئندہ سے نہیں دیں گے، تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے یہ ہدایات دی ہیں کہ جو فضل والے ہیں، کشائش والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں اور مسکینوں اور یتیموں کو اور مہاجرین کو نہیں دیں گے فی سبیل اللہ، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، لِيَعْفُوا چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور چاہیے کہ وہ پہلو تہی کریں، تو یعنی انہیں چاہیے کہ وہ جس طرح غریب اور جو ضرورت مند ہیں مہاجرین وغیرہ ان کو جو مدد دے رہے ہیں تو وہ مدد دیتے رہیں۔ وَلْيَعْفُوا چاہیے کہ وہ معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا اور چاہیے کہ درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ کیا تم پسند نہیں کرتے أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ یہ کہ اللہ بخش دے تمہارے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، تو انہوں نے وہ جاری کر دیا ان کا جو بھی اپنے مدد کرنا تھا۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا دائم مہربان ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یقیناً جو لوگ یرمون تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک باز عورتوں پر، الغافلات جو کہ غافل ہیں، یعنی وہ بے حیائی کے کاموں سے برائی سے غافل ہیں۔ یہاں الغافلات سے مراد یعنی برائی سے غافل ہیں۔ المحصنات الغافلات، المؤمنات ایمان رکھنے والیاں، یعنی جو بے حیائی سے اور گناہ سے غافل ہیں اور پاک باز ہیں، ایمان رکھنے والیاں، جو ان پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا وہ لعنت کیے گئے ہیں، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنوا فعل مجہول ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم ایک بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد اس دن گواہی دیں گے، علیہم ان پر یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم زبانیں ان کی، السنہ لسان کی جمع ہے، وَأَيْدِيهِمْ اور ہاتھ ان کے، وَأَرْجُلُهُمْ اور پاؤں ان کے، رجل کی جمع ارجل ہے، بما کانوا اس کی جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، یعنی جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس کی وہ ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ یومئذ اس دن، یوفیہم وہ پورا پورا دے گا انہیں، وفا یوفی توفیہ کہتے ہیں پورا پورا دینا، اللہ اللہ دینہم ان کا بدلہ، الحق سچا، دین جو ہے وہ بدلے کو بھی کہتے ہیں، جزا اور سزا کو، اور دین کا معنی قانون بھی ہے، نظام بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ تو یہاں جیسے مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں، تو یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق اس دن وہ پورا پورا دے گا اللہ انہیں ان کا بدلہ سچا، وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، ان اللہ یقیناً یہ کہ اللہ هو الحق وہی حق ہے، سچ ہے، المبین واضح، ابانا یبین سے ہے مبین یعنی واضح حق ہے۔ الخبیثات جو ناپاک ہیں، للخبیثین وہ ناپاک کے لیے ہیں۔ الخبیثات یہ لفظ مؤنث ہے، خبیثۃن سے، الخبیثات جمع مؤنث ہے، خبیث مذکر ہے، اور خبیثون اور خبیثین یہ اس کی مذکر کی جمع ہے۔ تو الخبیثات جو عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ناپاک عورتیں ہیں، للخبیثین وہ ناپاک مردوں کے لیے،
والخبیثون اور جو خبیث مرد ہیں، للخبیثات وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں، للطیبین وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون اور جو پاکیزہ مرد ہیں، للطیبات وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یا یوں بھی کہ الخبیثات جو ناپاک اعمال ہیں، برے اعمال، خبیث کردار وغیرہ، للخبیثین وہ ناپاک لوگوں کے لیے ہی ہیں، والخبیثون اور جو ناپاک لوگ ہیں، خبیث لوگ ہیں، للخبیثات وہ خبیث یعنی ناپاک کاموں کے لیے ہی ہیں، والطیبات اور جو پاکیزہ کام ہیں، للطیبین وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں، والطیبون اور جو پاکیزہ لوگ ہیں، للطیبات وہ پاکیزہ اعمال کے لیے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، مبرؤون جو بری قرار دیے گئے ہیں، بے گناہ قرار دیے گئے ہیں، مما یقولون اس سے جو کچھ کہ وہ کہتے ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امی عائشہ صدیقہ ہیں، یہ جو منافقین تہمت لگاتے ہیں وغیرہ، یعنی یہ اس سے بے گناہ ہیں اور بری ہیں۔ لہم مغفرتن ان کے لیے بخشش ہے، یعنی پاکیزہ لوگوں کے لیے، ورزق کریم اور باعزت رزق ہے۔